ساختہ مجنو بن گئے، خود ساختہ مجنو بن گئے۔ کہ ہماری بھی شہرت ہو جائے۔ جب خود ساختہ مجنو بن گئے کہ ہماری شہرت ہو جائے، تو لیلا کے دروازے کے باہر مجنو کی لین لگ گئی۔ اب اصل مجنو کا پتہ ہی نہ چلا کہ کون ہے۔ اب پہچان مشکل ہو گئی کہ اصل مجنو کون ہے۔ تو لونڈی نے کہا اس کی خادمہ نے لیلا کو کہ باہر تو لین لگی ہوئی ہے، وہ ہر بندہ کہتا ہے میں مجنو ہوں، تو یہ کیسے پہچان ہوگی؟ اس نے کہا ابھی بھی 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اصل مجنو کون ہے۔ اور جتنے یہ چوری والے مجنو ہیں سارے ایک طرف ہو جائیں گے، دیکھ تو صحیح۔ اس نے ان سے جا کے کہے کہ لیلا کہتی ہے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ مجھے دے دو، اپنے جسم کا کوئی حصہ دے دو، گوشت کا۔ اس نے جا کے کہا انہیں کہ لیلا کہتی ہے کہ اپنے گوشت کا حصہ دے دو۔ جو پہلے کو ملا اس نے کہا کہ آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی، انہیں یہی کہا ہے کہ میں اپنے جسم کے گوشت کا کوئی حصہ دے دو۔ اس نے کہا یہ تو وضاحت نہیں کہ کس جسم کے کون سا حصہ، یہ پوچھ کے آؤ میں دے دیتا ہوں، میں تو دیوانہ ہوں۔ نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ پوچھ کے آؤ میں بس اسی وقت دے دیتا ہوں۔ وہ اگلے مجنو کے پاس گئی، اس نے کہا جی جسم کے حصہ چاہیے، کوئی اس مجنو گوشت چاہیے لیلا کا۔ اس نے بھی 100 دلیلیں، 100 لاجک، 100 وجاہتیں، جسم کی بوٹی کاٹنی پڑ رہی ہے ایسی بات تو نہیں ہے۔ کرتے کراتے لینوں سے گزرتے گزرتے لوگوں کی دلیلیں سنتے سنتے آخر جب اصل کے پاس پہنچی تو اصل کہنے لگا واہ واہ مرحبا، لیلا نے مجھ سے گوشت کا حصے کا ٹکڑا، تو یہ مت پوچھ کون سا، میں سب جسم کے حصوں کا ایک ایک ٹکڑا دے دیتا ہوں، لیلا کے سامنے پیش کر دے، جو اس کو پسند ہوگا تو وہ لے لے گی، باقی چیل کبوں کو ڈال دینا۔ اس نے کہا تو یہیں بیٹھی رہے میں پتہ کر کے آتی ہوں، تو یہیں بیٹھا رہے میں پتہ کر کے آتی ہوں۔ کہنے لگے لیلا اصلی مل گیا، نقلی سارے چھلنی ہو گئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یار 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نانی، ایک ہوتے ہیں جانی، ایک ہوتے ہیں لسانی۔ ایک نانی یار ہوتا ہے، نان کھانے والا، کھاؤ پکاؤ یار، اس کو نان کھلا، جو غذا ہے المواد الغذائیہ کھلا اور روانہ کر۔ اور دوسرا جو یار ہوتا ہے وہ لسانی ہوتا ہے، اور سناؤ باتیں ہیں، البتہ والکڑاک لطرابت الدماغ، باتیں ہی کرے گا، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، اس سے باتیں کر، اس کو اجازت دے۔ اور تیسرا یار ہے جانی، جانی کو جانتے ہیں۔ میرے رب نے سارے مجنو میں سے جتنے مجنو ہیں کہ مولا تجھے ماننے والے ہیں، تیری کھاتے ہیں، تجھے جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا میں ذرا ان سارے مجنو میں سے چھانٹی کرتا ہوں کہ مجھے جسم کا کوئی ایک حصہ دے دو، وہ ہے میدا، اس کو خالی رکھنا ہے، میں نے اس کو خالی رکھنا ہے۔ اور وہ یہ بھی نہیں صبح کھلاؤں گا سارا دن، شام کو کہوں گا نہ کھاؤ نہ پیو، مولا حلال تو تو نے کیا، تو ہم نے حلال کیا، روکا بھی تو ہم نے، ہماری مرضی ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ہی حصہ ہے، اس کو خالی رکھ لو، بس ابھی پہچان ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ صرف 5%، 7%، 10% بندہ روزے رکھتے ہیں، باقی کوئی شوگر کے نام پہ سلپ، کوئی بلڈ پریشر کے نام پہ سلپ، کوئی کولیسٹرول کے نام پہ، کوئی مشقت کے نام پہ، کوئی جاب کے نام پہ، کوئی کاروبار کے نام پہ، کوئی کس دلیل سے، کوئی کس دلیل سے۔ وہ لائن لگی ہوئی تھی سارے مجنوں کی، سارے مجنوں، ایک طرف ایک مجنوں نکلا اور وہ اصلی تھا۔
میرے رب نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. میرے رب نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ یہ بے شمار پاگل مجنوں جو اب مولا تیرے ماننے والے، تیرے چاہنے والے، کہنے لگا میرا جی بھی کہنا مدینے نو جاواں، آئی جاواں تے جائی جاواں تے آئی جاواں تے جا کے خرچہ تیری ماں دے گی. میں مدینے پھر جاواں تے پھر آواں تے پھر جاواں تے پھر آواں. ٹھیک ہے، اللہ سب کو لے جائے. مولا یہ جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے انہوں نے اعلان کیا تھا اور تو نے ان کا انتخاب کیا کہ میدے کے نام پہ میرا ساتھ دے دو، یا منہ اور غذا کا نظام تھوڑا سا کمی بیشی ہو جائے. مولا وہ تو بہت سارے سلپ ہو گئے. تو اللہ پوچھتا ہے کتنے بچے؟ سخی مٹھی بھر. تو کہا میں نے کہا تو تھا کہ میرے ہوں گے تھوڑے. قرآن نے لفظ بازوں کا بار بار قلیل کہا ہے. شکر کرنے والے قلیل، صبر کرنے والے قلیل، فکر کرنے والے قلیل، عقل کرنے والے قلیل. لفظ قلیل استعمال ہوا ہے قرآن میں. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا انتخاب ہوا ہے اور اللہ جل شانہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اور اللہ میرا کہتا ہے یار ایک وہ ہیں، یہ یار وہ ہیں جو باتوں والے ہیں. ٹھیک ہے جاؤ تم باتیں کرو. یہ وار وہ ہیں جو نان والے ہیں، کھانے پلانے والے، ان کو کھلاؤ پلاؤ. اور کچھ یار ایسے ہیں جو جان والے ہیں، ان کی جان میرے لیے ہے، ان کی جان میرے لیے ہے. وہ کہتے ہیں مولا جان دی ہی تو نے ہے، تو ان کی جان جب میرے لیے ہے تو پھر ان کے ساتھ میری محبتیں، میری مروتیں، میری شفقتیں اور ہوں گی. اوہو یہ زندگی ہے عاشقوں کی، روزے دار کی زندگی یہی ہے. آج صبح سیری کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، تبھی روٹین ہی نہیں ہے، ترتیب ہی نہیں ہے. ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں اس کے پیار میں، اس کے عشق میں. ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں. صبح صبح اٹھا، لقمے کھائے، لقمہ منہ میں نہیں جا رہا. میرے تو منہ میں نہیں جا رہا تھا. میں نے تو باسی روٹی اور تھوڑی سی دہی کھائی ہے. باسی روٹی اور دہی کھائی ہے، میرے منہ میں تو نہیں جا رہا تھا. دہی سے تھوڑا تھوڑا لگا کے میں نے کھا لیا. میرے منہ میں تو لقمہ میں نہیں جا رہا تھا. کیوں؟ ترتیب زندگی بدلی ہے. بہت سے کلندر ہیں جنہوں نے کھایا ہوگا. کچھ کلندر ہوتے ہیں، کچھ کل اندر ہوتے ہیں. کل اندر شکم فقیراں تغار خدا ہما چیز آیت فنا در فنا. ہم سے تو نہیں کھایا جا رہا تھا. یہ عشق کی انتہا ہے کہ میری خاطر اپنی زندگی کے دن بدل دو، راتیں بدل دو، صبح بدل دو، شامیں بدل دو. میری خاطر اپنی ترتیب زندگی بدل دو. سحری کے وقت اٹھنے والے بہت کم ہیں شب بیدار جو تہجد کے نام پہ اٹھ کے اس سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کے نام پہ اٹھنے والے اس سے کم ہیں. وہ تو بہت کم لوگ ہیں. اور مولا تو نے سحری کے وقت اٹھا دیا، رات کو جگا دیا، صبح پھر سارا دن بھوکا پھرا دیا. مولا یہ کیا زندگی ہے؟ فرمایا ہم دو چیزوں میں تمہارے عشق کو آزماتے ہیں، ایک رمضان میں اور ایک حج میں. حج میں کہتے ہیں کہ پھرو ہماری خاطر، بال بکھرے ہوئے، جوتے کا ہوش نہیں، کپڑے کا ہوش نہیں، دو چادروں میں پھرو ہمارے لیے، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تھی طویل اتنی مسافتیں کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا. وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، وہ ہر ایک گماں سے گزر گیا. کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی جمرات میں، کبھی ہمارے گھر میں. پھرو پھرو پھرو، چادریں لے کے پھرو، اور ویرانے ہو کے پھرو، دیوانے ہو کے پھرو. ایک وہاں عشق میں دیکھتا ہوں، اور ایک رمضان کے روزوں میں تمہارا عشق جانچتا ہوں، تمہارا عشق پرکھتا ہوں، تمہاری زندگی کی ساری ترتیبیں توڑ دیتا ہوں، ساری ترتیبیں توڑ دیتا ہوں. اور ساری ترتیبیں توڑ کے دیکھتا ہوں میرے ہیں یا طبیعت کے ہیں، میرے ہیں یا مزاج کے ہیں، میرے ہیں یا من کے ہیں، میرے ہیں یا تن کے ہیں. یہ دیکھتا ہوں. مولا آرزو میں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، یہ ساری آرزوؤں کا خون ہو جائے اور یہ ساری حسرتیں میری ختم ہو جائیں. پر سخی آقا یہ تن ایک کیا، ایسے کئی تن ہو تیرے نام پہ قربان. بادشاہ نے ان صحابہ کرام کی زندگی کا واقعہ ہے، انہیں گرفتار کیا اور اب اس کی باری آئی، اور جب اس کو قتل کرنے لگے تو رو پڑا. بادشاہ نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں، میری مان لے، مجھے مان لے اور میرا مذہب مان لے، سارا کچھ دوں گا. اس نے کہا نہ اس بات پہ نہیں رویا، آج جان دینے کا وقت ہے اور جان ایک ہے. وقت آ گیا جان دینے کا اور جان ایک ہے.
ابھی دوں گا جان ختم ہو جائے گی، اور وہ ہستی اس قابل ہے کہ اس کے لیے کتنی جانیں، جتنے میرے بدن پہ بال ہیں اتنی جانیں دیں، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہ جانے میری قربان ہوتے 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 ایک وقت ہے کہ اتنے بال ہوں، اور پھر بھی میں کہوں کہ مولا شرمندہ ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم تو وہ جذبے لے کے چلنے والے ہیں، ہم تو وہ جذبے لے کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، سحری کھا کے، سحری کے چند لقمے کھا کے ایک بات کا اعلان کیا ہے کہ مولا آج کے بعد ہاتھ بڑا ہے، تو نے فرمایا کہ سارا دن ہاتھ اب نہ کھانے پہ بڑھے، نہ پینے پہ بڑھے، اور نہ لذات اور زندگی کی جائز، نہ مولا تیرا حکم ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ شام کو بھی ہم انتظار میں رہیں گے، جب ہمارے کانوں میں آوازیں آئیں گی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہاتھ بڑھا لو، مولا ہم بڑھا دیں گے۔ عاشق کی زندگی یہی ہے، عشق کی زندگی یہی ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو لفظ عشق کو بدنام کر دیا۔ پہلے دور میں عشق کے مجازی ہوتا تھا، کوئی تو کس سے بن جاتے تھے ہیر اور رانجھے کے، عشق کے مجازی کا ہوتا تھا کوئی تو کس سے بن جاتے تھے شیری اور فرحاد کے، عشق کے مجازی ہوتا تھا کوئی تو کس سے بن جاتے تھے لیلا اور مجنو کے، کوئی عشق کے مجازی ہوتا تھا تو کس سے بن جاتے تھے۔ آج تو زندگی اس عشق کے مجازی میں، ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو۔ آج تو عشق ہی بدنام ہو گیا لفظ۔ آپ عاشق بیٹھے ہیں سارے، اس شوق سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔